اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ کے سپرد کرو گے، اپنے گناہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو گے، تو فرمایا کیا ہوگا؟ میرا محبوب میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا۔ میرا محبوب میری بارگاہ میں تمہاری بات کرے گا، میرا محبوب تمہاری خاطر تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ فرمایا جب محبوب تمہاری خاطر میری بارگاہ میں سفارش کرے گا تو فرمایا پھر ہو گیا کیا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر فرمایا اللہ کو تم ناراض نہیں پاؤ گے، اللہ کو تم اپنے پاس راضی پاؤ گے۔ توجہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مکہ افضل ہے، مدینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بھائی مکے کا تعارف کروایا کس نے ہے؟ سبحان اللہ۔ کس نے کہا ہے کہ یہ حرم ہے؟ کس نے کہا ہے یہ حجر اسود ہے؟ کس نے قرآن کو کہا ہے؟ یہ تو محبوب کریم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ فرمایا جب محبوب مکہ میں تھا تو بات اللہ مکہ کی کر رہا تھا، جب یار مدینے میں آیا اللہ مدینے کی بات کر رہا ہے۔ اور مدینے کی شان کیا ہے، مدینے کا مقام کیا ہے؟ آقا حضور علیہ السلام کا خود ارشاد مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مرنا چاہے تو مدینے میں مرے۔ کہاں مرنا چاہے تو مدینے میں مرے، اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مدینے میں گزارے۔ فرمایا اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، تو فرمایا اگر مدینے میں رہے، مدینے میں مرے، تو فرمایا اس کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں، کل قیامت کے دن سفارش میں کروں گا۔ اس لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، مالک تیرے راستے میں جہاد کرتے کرتے موت آ جائے، پھر جگہ کون سی ہو، گلی کون سی ہو، نگر کون سا ہو، راستہ کون سا ہو، فرما کوئی اور جگہ نہ ہو، شہادت بھی ملے تو یار کے کوچے میں ملے نا، حضور کی بارگاہ میں ملے نا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت داؤد طائی، امام جعفر صادق یہ حضور کے نواسے ہیں، کیا رشتہ ہے؟ نواسے ہیں۔ آپس میں داؤد طائی اور امام جعفر صادق کی محبت دیکھو، آپس میں ان کی محبت اور عشق اور پیار اور دوستی اور یارانہ دیکھو۔ آپس میں جب بھی ملتے امام جعفر صادق حضرت داؤد طائی سے یوں عرض کرتے تھے تم میرے لیے دعا کرو۔ ادھر رشتہ نواسا ہونے کا، ادھر حضور کا خون مبارک، ادھر اتنی شانیں، اور ادھر یہ صرف اللہ والے ہیں، صالح ہیں، زندگی اس کی رضا میں گزر رہی ہے، کیا کہتے ہیں تم میرے لیے دعا کرو۔ حضرت داؤد طائی آگے سے عرض کرتے ہیں تم کس کو کہتے ہو دعا کے لیے؟ مجھے کہتے ہو؟ میں تو عام سا بندہ، گناہگار سا بندہ، آپ تو حضور کے نواسے، مجھے دعا کے لیے کہتے ہو؟ فرمایا نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو، کہ حضور کہہ نہ دے کہ تم میرا نسب تھا، تم میرا خاندان تھا، رشتہ نواسا ہونے کا تھا، دین سے بیگانہ رہا۔ فرمایا تم دعا کرو اللہ زندگی گزارے اس کی رضا میں، زندگی گزارے تو مصطفیٰ کی اطاعت میں گزارے نا۔ آپس میں ایک دن ایسا ہوا، یہ داؤد طائی حج کرنے کے بعد عراق کے اندر ملاقات ہوئی نا ان کی آپس میں، تو امام جعفر صادق نے کہا اے داؤد طائی آپ کو پتا ہے کہ مکہ کی شان کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کی شان کیا ہے؟ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں، آگے سے عرض کرتے ہیں آپ بتا دیں کیا شان ہے؟ فرمایا داؤد طائی مکہ کی یہ شان ہے جو مکہ کی تکلیف پر صبر کرے گا اللہ اسے
دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مکہ کے اندر تکلیف پر، مکہ کے اندر کسی مصیبت پر، بیمار ہو گیا، تکلیف ہوگی، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس نے چپ کر دیا، کچھ نہ کہا، اس تکلیف پر صبر کی، اور اس پر اللہ اجر کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا مکہ کے اندر اس کی عطا سے، اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر صبر کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں اسے دوزخ سے محفوظ کرے گا۔ توتئی ماننا، آپ نے آگے سے عرض کیا ابھی بات آدھی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے۔ آپ توجہ فرمانا جی، کیا کہا؟ بات آدھی ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، تائید تب کروں گا جب بات پوری ہوگی، جب بات پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں تو حضور کا فرمان تمہیں سنا رہا، اور تم مانو نا اس بات کو کہ مکہ کی یہ شان ہے۔ حضرت داؤد عرض کرتے ہیں مانوں گا تب جب بات پوری ہوگی۔ دیکھنا آپ کی محبت داؤد کی، آگے سے عرض کرتے امام جعفر صادق سنو، بات مکمل تب ہوگی، فرمایا مکہ کی مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ دوزخ سے محفوظ کرے گا، مدینے کی تکلیف پر صبر کرنے سے پکا جنتی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آستے آستے بولو، آستے کیا کہا؟ مدینے کی تکلیف پر صبر کرنے سے پکا جنتی۔ امام جعفر صادق نے کہا آپ نے یہ کیسے بات کہہ دی ہے کہ مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرے؟ فرمایا سنو، میں نے بات اپنے پاس سے نہیں کی ہے، میں نے بھی تمہارے نانے کا قول پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا جو مدینہ شریف کی تکلیف پر صبر کرے گا، ایک تو وہ میرا مہمان ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ مدینہ شریف آنے والا میرا مہمان ہے۔ مکہ میں گیا، حج کیا، سب کچھ کیا، مدینے نہ گیا، حج کی مہر نہیں لگتی ہے، حج کی مہر نہیں لگتی ہے۔ وہ بھائی 40 لاکھ لوگوں نے اس مرتبہ حج کی شہادت عطا کی ہے، اب 40 لاکھ لوگ مکہ سے پلٹ آئے تو حضور فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، وہ جو رب کے محبوب کا نہیں ہے وہ رب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب کے محبوب کا نہیں وہ رب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور نے پھر آگے بات کی، فرمایا جو مدینہ شریف آیا، جس نے 40 نمازیں ادا کی، کتنی؟ 8 دن تو ڈیرا لگانا پڑے گا نا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا ہے، بات یہ نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا عیدگاہ کی طرح نہیں بنانا، کیسے؟ فرمایا جیسے تم سال میں 2 مرتبہ عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہو، پھر ویران رہتی ہے، فرمایا میری قبر کو ایسے نہیں بنانا، آتے جاتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ آتے جاتے رہنا۔ اور حضور نے فرمایا جو 40 نمازیں مدینہ شریف میں پڑھے گا اس کی سفارش اور جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ دے رہا، پھر اس کے دل سے نفاق ختم ہو جائے گا۔ توجہ کرنا، امام داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں نے بات اپنے پاس سے نہیں کی ہے، میں نے حضور کا فرمان سنایا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا حضور کا ایک فرمان ہے کہ مکہ شریف میں صرف جو بیٹھ کر کعبہ شریف کو تکتا ہے، عبادت نہیں کرتا، طواف نہیں کرتا ہے، سعی نہیں کرتا، صرف بیٹھ کر صرف دیکھتا ہے۔ اور حضور کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ سرکار نے ایک حج کیا، عمرے بہت کیے ہیں، لیکن حضور جب مکہ میں آتے بیٹھ کر حضور کی سنت ہے صرف کعبہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا جو کعبہ شریف کو صرف دیکھتا ہے اس پر اللہ کی 20 رحمتیں برستی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 20۔ کتنی رحمتیں؟ 20۔ اب بندے کو تو ایک قطرہ چاہیے نا بخشش کے لیے، سارے جہان کے لیے
ایک قطرہ چاہیے. میں میاں صاحب کا شعر پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہو. جس نے تو سبحان اللہ ٹلی آخنے ہو اس نے تو سبحان اللہ تے نہیں نہ ہو. ویسے مجمع لگا نہ ہوا تے ڈھول چڑا تے رقص ہوا تے بڑی ماشاءاللہ نہ اتھے جوان دا نہ اتھے بڈھا رہنا ہے. حالت تکنے والی ہونی ہے تے گل مدینے شریف نہیں ہوئے. اب میاں صاحب کے شعر پر توجہ کریں. میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت داد دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا. اب اس بات کو آپ کیسے سمجھو گے؟ جو جس کو اللہ نے باطن کی آنکھ عطا کی ہے چلو اسے تو اللہ کی رحمت نظر آتی ہے, مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتی نا جی. اب اس بات کو اور اس کو سمجھنے کے لیے میاں صاحب فرماتے ہیں مکہ شریف جا, پھر مدینہ شریف جا. عارف کڑی فرماتے ہیں رحمت دار دریا سنوں گا. آپ نے کہا امام جعفر صادق مکہ شریف کو جنت ہے؟ سبحان اللہ. انہاں کیا اللہ نہ گھر ضرور ہے لیکن اندر اللہ نہیں آگے کہ جنت ہے, نہ حضور فرمایا کہ جنت ہے. لیکن امام جعفر صادق مدینہ شریف ویچا خود نبی نے فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ہے. امام جعفر صادق جو بندہ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑے گا پکا جنتی ہو جائے گا. ان ماڑا تبصرہ سنے اس پر بھائی دلیل کڑی ہے جی کہ ساڑے جاکو دانے دلیل دیو جی. میں دلیل دے سا اللہ نا قرآن ہے اولئک اصحاب الجنتی ہم فیہا خالدون. فرمایا جڑے جنت وچ ٹر جا سن اللہ انہاں کی جنت وچ کڈنا نہیں, ہمیشہ جنت وچ رکھسی. تے میں کیا جڑا ریاض الجنہ وچ 2 نفر پڑھی ہے پکا جنتی ہے. ہائے ہائے توجہ جی, بات ختم کرنے لگا. ایمان افروز بات. اعلیٰ حضرت نے کہا نا حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا. سبحان اللہ. حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, سر کا موقع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جایا تو قدموں کے ساتھ ہے لیکن یہاں سر رکھنے کا موقع ہے. ایران سے 2 عورتیں آئیں نا حج کے لیے شہادت حاصل کی تو مدینہ شریف گئی نا. ایک مفتی صاحب تھے کشمیر کے ساتھ, وہ ظاہر فارسی بولتی تھی. تو جب پہنچے مدینہ شریف تو مفتی صاحب نے فارسی میں عربی میں سب کو سمجھایا کہ اردو جی مدینہ شریف آ گیا. وہ عورت جو تھی نا 2 عورتیں وہ بس سے نیچے نہیں اتر رہی. وہ جو ڈرائیور تھا نا اس نے مفتی صاحب سے کہا آپ فارسی میں انہیں سمجھاؤ کہ نیچے اتریں. اب انہوں نے کہا جی ہم کیسے اتریں؟ کہا جیسے ویسے باقی لوگ اتر رہے ہیں آپ بھی اترو, مدینہ شریف آ گیا ہے. توجہ جی ایمان تازہ ہوگا. وہ عورتوں نے کہا مفتی صاحب بات یہ ہے یہ عام سرزمین نہیں ہے, یہ مدینہ شریف ہے. ہم یہ سوچتی ہیں پہلے سر رکھیں یا پاؤں رکھیں. تھوڑے جو اور راستے بولو اگلی گل سنے آجے. انہاں کیا پہلے سر رکھا یا پیر رکھا؟ ایڈی آلہ تحتیت رب قسمہ چکیاں قرآن وچا. مفتی صاحب پریشان ہو گئے. کہا میرے پاس جواب نہیں تھا کہ کیا کہوں. وہ جب نیچے اتری نا ایک پہلے اتری اس نے سر رکھا روح پرواز, پھر دوسری اتری اس نے سر رکھا روح پرواز. میں نے کہا جنت میں جا کر جسے موت نصیب ہو جائے
دیار میں موت ہو جائے، کسی حضور کی بارگاہ میں موت ہو جائے۔ امام حسن رضا فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح نا، ہے کیسا ماحول ہے کیسی جہاد ہے بہار مدینہ، ساری جنتیں نثار ہے مدینہ پر۔ حضرت کے امام حسن رضا فرماتے میری نگاہ سے دیکھو حضور کی گلی گلی جنت ہے، حضور نگر نگر جنت ہے۔ اللہ العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ واہ